اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. 13 रजब मुरज्जब का दिन गुजरा है। रोज़ विलादत मौलाए मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम। उन्हीं के नाम गिरामी से इस वक्त तवस्सुल है। रिवायत में मिलता है कि जब हुज़ूर के असहाब आते थे हुज़ूर के पास अपनी हाजतें लेकर, तो हुज़ूर इस तरह से उनके लिए दुआ करते थे कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिआदा बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब। परवरदिगार तुझे अली इब्न अबी तालिब का वास्ता है कि इसकी हाजत को पूरा फरमा दे। तो बाज़ के दिल में ख़्याल आया कि हम जब भी जाते हैं तो हुज़ूर अली का वसीला देकर दुआ करते हैं, तो देखें कि जब अली ख़ुद मुश्किल में होंगे तो फिर हुज़ूर किसके वसीले से दुआ फरमाएंगे। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि मुश्किल कुशाए कायनात ख़ुद एक मुश्किल में आए और हुज़ूर के पास पहुँचे, कहा या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ फरमाइए। हुज़ूर ने 2 रकत नमाज हाजत पढ़ने के बाद सजदे में सर रखा और फरमाया अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिअली जिन बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब। परवरदिगार तुझे अली ही का वास्ता है कि अली की मुश्किल को हल फरमा दे। तो बाज़ लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह जब हम मुश्किल में हों तब भी अली का वसीला, और जब अली मुश्किल में हो तब भी अली का वसीला, ये क्या मामला है। हुज़ूर ने कहा जब तुम मुश्किल में हो तो अली का वसीला, अली मुश्किल में है तब भी अली का वसीला, जब मैं मुश्किल में हूँ तब भी अली इब्न अबी तालिब का वसीला। तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का वसीला है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनके नाम गिरामी से सब मिलकर अपनी अपनी हाजात को मद्देनज़र रखते हुए या अबल हसन या अमीरल मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहा इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या फ़ातिमतु ज़हरा या बिन्त मुहम्मद या क़ुर्रत ऐनिर रसूल या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिकी इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहता
عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي يا ابن الحسين يا زين العابدين أيها السجاد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن ويا أبا إبراهيم يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا باب الحوائج يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي يا ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله
یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایہا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ 11ویں امام کے وسیلے کے بعد تھوڑا سا اپنے مقام پر تشریف رکھیے گا، میں مولا علی علیہ السلام کا ذکر کروں گا چند جملے مصائب میں، تاکہ ہم توسل اختیار کر سکیں، آنکھیں کچھ نم ہو جائیں، اور پھر دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ۔ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا الذکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ ماشاءاللہ آج 13 رجب المرجب کا دن گزرا ہے، بہت سے مومنین نے روزہ رکھا ہوگا، اور مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاجات کو بحق علی ابن ابی طالب پورا فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے انشاءاللہ۔ مولا علی علیہ السلام نے بھی شب 19 رمضان افطار کیا تھا اپنی بیٹی کے ہاں، بی بی ام کلثوم کے ہاں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ بیٹیوں کی باپ سے سب سے جدا محبت ہوتی ہے، اگر باپ کم کھانا کھائے تو بیٹیاں فکر مند ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن علی کے مزاج کو سمجھتے ہوئے بیٹی نے بہت مختصر سی غذا رکھی، ایک پیالہ دودھ کا رکھا، ایک نمک کا ٹکڑا رکھا، ایک روٹی رکھی۔ کتنی مختصر غذا ہے، افطار میں دودھ کا پیالہ، ایک نمک کی ڈلی اور ایک روٹی۔ میرے مولا نے کہا بیٹی تو جانتی ہے کہ علی نے ایک وقت میں 2 غذائیں استعمال نہیں کی ہیں، سبحان اللہ۔ بی بی ام کلثوم نے چاہا کہ وہ نمک اٹھا لیں تاکہ علی دودھ سے افطار کریں، کہا نہیں بیٹی نمک رہنے دے، دودھ اٹھا لے، اس لیے کہ دودھ اٹھا لے، نمک علی کو زیادہ مرغوب ہے۔ یا اللہ، ان فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب، کہ بیٹی دنیا کے حلال میں حساب ہے، دنیا کے حرام میں عقاب ہے۔ 2 لقمے کھائے، پانی پیا، شب قدر کی عبادت میں مصروف ہوئے۔ بی بی ام کلثوم بیان کرتی ہیں کہ یہ کوئی پہلی رات تو نہیں تھی نا کہ جب میرے بابا نے میرے گھر میں افطار کیا تھا، رمضان آ جائے گا، ابھی پلک جھپکتے ہی سب رجب گزر جائے گا، شعبان گزر جائے گا، رمضان کی تاریخیں آ جائیں گی۔ عزیزوں اپنے آپ کو آمادہ کریں انشاءاللہ۔ کہتی ہیں لیکن میں نے شب 19 رمضان بابا کی عجب کیفیت دیکھی تھی، اس لیے کہ بار بار صحن خانہ میں آتے تھے، آسمان کو دیکھ کر کہتے تھے ہاں یہ وہی رات ہے، یہ وہی رات ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹی نے کہا بابا آج کیا بات ہے؟ کہ بیٹی تو جانتی ہے کہ تیرا باپ دنیا کا سب سے بڑا بہادر ہے، آج تک علی نے کسی سے خوف نہیں کھایا، لیکن آج دنیا کے کسی پہلوان کے سامنے نہیں جانا، آج رب العالمین کے بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ یا اللہ، بس عزیزوں جب علی بن ابی طالب گھر سے نکلنے لگے نا تو گھر کی پلی ہوئی مرغابیوں نے راستہ روکا، کہا بیٹی جب تک ان کے دانے پانی کا خیال کر سکو انہیں اپنے پاس رکھنا، اور اگر اہتمام نہ ہو سکے تو انہیں آزاد کر دینا، اس لیے کہ علی پسند نہیں کرتا کہ کوئی جانور علی کے گھر میں بھوکا پیاسا رہ جائے۔ مولا یہی کوفہ تھا کہ جب سکینہ سوال آپ کرتی رہی آپ کی پوتی، علی گھر سے نکلے
سوئے ہوئوں کو بیدار کیا۔ ابن ملجم منہ کے بل اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ میں کہوں گا مولا سب کو جگائیے لیکن اسے تو نہ جگائیے، لیکن مولا جواب دیں گے کہ علی اپنے قاتل کو بھی بے نمازی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ کہا فجر کا وقت ہے، اٹھ جا، اللہ اکبر۔ علی نے خود اذان دی، کہا اللہ اکبر۔ مسجد کوفہ میں علی کی آواز گونجی۔ بس عزیزوں، پہلی رکعت تھی، علی سجدے میں گئے، ابن ملجم نے علی کے سر اقدس پہ وار کیا، فرق علی شکافتہ ہو گیا، صدا گونجی لقد تہدمت واللہ ارکان الہدا، خدا کی قسم ہدایت کا رکن گر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، قد قتل امیر المومنین، کہ جبرائیل کی صدا تھی، امیر المومنین مارے گئے۔ بس میں آخری جملے پر آ گیا۔ میں کہوں گا مولا آپ کو سجدے میں ضربت ضرور لگی ہے، لیکن اتنا اہتمام ہو گیا کہ آپ سجدے سے خود سر اٹھا سکیں۔ سلام آپ کے حسین پر، کہ جب سجدے میں شمر حسین پر سوار ہو گیا، پھر حسین نے خود سر نہ اٹھایا، حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا، نوک نیزہ پر حسین کا سر بلند ہوا۔ سجاد نے دور سے دیکھا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پھوپھی اماں وہ دیکھیے گا، نوک نیزہ پر میرے بابا کا سر بلند ہو گیا۔ بس عزیزوں، دعا کریں بحق علی بن ابی طالب ہم اور آپ کو کربلا نصیب ہو انشاءاللہ، شفاعت اہل بیت عطا ہو، مریضوں کو شفا نصیب ہو، بے روزگاروں کو روزگار عطا ہو۔ بے شمار مومنین نے دعاؤں کے لیے ہم سے التماس کی ہے۔ بہت سے مومنین سوشل میڈیا پر کمنٹس میں لکھتے رہتے ہیں، جو آپ حاجتیں لکھ رہے ہیں وہ ساری حاجتیں پوری ہوں انشاءاللہ، اور جن جن مرحومین کے نام آپ نے لکھے ہیں ان کے درجات بلندتر ہوں انشاءاللہ۔ ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں تعجیل ہو، ہماری گناہگار آنکھیں مولا کے دیدار سے منور ہوں، حضرت امام زمانہ کا قلب مقدس ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے انشاءاللہ۔ مولا کے نام پہ توسل کرنے کے لیے اپنے مقام سے بلند ہو جائیے گا۔ یا وسیع الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله۔ جزاك الله۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، يا غريب الغرباء، يا معين الضعفاء والفقراء، سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، يا شريك القرآن، يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، ورحمة الله وبركاته مع السلامات.